السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اپنے گھروں میں خیریت سے خوش اور آباد ہوں گے۔ تو جناب، ہم ہر بلاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے اب ایک قرآنی آیت اور احادیث کا ترجمہ ضرور شیئر کیا کریں گے اپنے بلاگ میں، تاکہ ہمارے کام میں برکت ہو اور اللہ تعالی ہمارے اس کام میں خیر و برکت رکھے۔ تو جناب، قرآنی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔ تو جناب، کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور پیغمبروں کو کو کہا ہے کہ تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم پر جب ظاہر ہو چکا ہے کہ مشرک اہل دوزخ ہے تو ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو، چاہے وہ تمہارے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو جناب، اللہ تعالیٰ کے اس عمل پہ ہمیں عمل پیرا ہونا ہے اور اس کی پاسداری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو جناب، آج ہو رہی تھی صبح بارش، جب میں عبدالہادی کو 6 o'clock میں نے اس کو اٹھایا اسکول جانے کے لیے، تو بہت شدید قسم کی بارش اور ہوا اور آندھی وغیرہ چل رہی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ آج تو عبدالہادی اسکول نہیں جائے گا، اور ویدر اتنا خراب تھا تو میں سمجھ رہی تھی کہ آج سارا دن شاید بادل ہی رہیں گے اور بارش ہوتی رہے گی۔ تو میں نے اس کے رکشے والے کو فون کر دیا، کیونکہ وہ دور سے آتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ ان کے لیے بھی تھوڑی آسانی ہو سکے اور سہولت ہو جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے جتنا آج کل حالات مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، حالات عجیب سے عجیب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ اور وہ اتنی دور سے آتے ہیں جو ان کے رکشے والے ہیں کہ وہ ان کا پیٹرول ظاہری بات ہے یوز ہوتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو فون کر کے میں بتا دوں کہ آج عبدالہادی نہیں جائے گا۔ تو ایسے ہی کیا میں نے۔ اب جناب، عبدالہادی اس وقت تو سو گیا، اور پھر اس کے بعد اٹھا ہے اب 12 بجے کے قریب، اور اب ہم لوگ بریک فاسٹ کر رہے ہیں۔ بریک فاسٹ کرنے کے بعد ہم لے کے بیٹھے ہیں عبدالہادی کو پڑھنے کے لیے۔ میں نے سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کی فرسٹ ناشتے کے بعد، اور اب میں عبدالہادی کو جو ہے نا اس کو پڑھاؤں گی، کیونکہ عبدالہادی کا جتنا بھی کام ہے نا وہ ان کے اسکول والے واٹس ایپ پر سینڈ کر دیتے ہیں، اور اس سے ہمیں کافی سہولت ہو جاتی ہے۔ عبدالہادی اگر چھٹی کر بھی لیتا ہے تو اس کا مطلب حرج نہیں ہوتا، اور الحمدللہ یہ تمام کام اچھے سے کر لیتا ہے۔ اور عبدالہادی کو میں ہمیشہ روٹین کا کام ریگولر بیس پہ ہی کرواتی ہوں، تاکہ جب اس کے ایگزامز وغیرہ ہوں تو اس کو مشکل نہ ہو، اور ساتھ ساتھ مجھے بھی آسانی رہے، مجھے ٹینشن نہ ہو کہ عبدالہادی کا جو ہے ورک ابھی باقی ہے اور اس نے ابھی تک یاد نہیں کیا، کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو شروع سے ہی ڈیلی ورک کی عادت ڈالی ہے، اور ان کو ہمیشہ اس بات کا سمجھایا ہے کہ ہمیشہ جو ریگولر ورک کرو گے اس میں آپ کو آسانی ہوگی اور آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی، کہ آپ کو وہ اکٹھا ایک دم یاد کرنا نہیں پڑے گا، کیونکہ جب بچے اکٹھا سبق یاد کرتے ہیں نا تو پھر بچوں کے ٹینشن ہوتی ہے، برڈن پڑ جاتا ہے، اور وہ ایک دم یاد بھی نہیں ہوتا، کچھ بھول جاتا ہے، کچھ یاد رہ جاتا ہے۔ تو ہمیشہ بچوں کو ریگولر بیس پہ ٹائم دے کے آپ پڑھایا کریں، خود پڑھایا کریں۔ مائیں بچوں کو خود پڑھاتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بچوں کی رپورٹ کیا ہے، ریپوٹیشن کیا ہے، اور کس طرح سے وہ پڑھ رہے ہیں، ان کا مطلب لیول چل رہا ہے، کیا سٹینڈرڈ ہے اس کی پڑھائی کا۔ تو یہ سب چیزیں ماں کو خود پتہ چل جاتی ہیں اگر وہ خود اس کو ٹیوشن دیتی ہیں گھر پر تو، اور یہاں سے بچے پھر وہ آگے اچھے طریقے سے گرو کرتے ہیں، ان کو عادت ہو جاتی ہے اس طرح سے پڑھنے کی جو بہترین طریقہ کار ہوتا ہے، اور ماں ان کو جس طرح سے ڈیل کرتی ہے وہی ان کے لیے بہترین طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں پرسنلی پسند نہیں کرتی بچوں کو باہر ٹیوشن بھیجنا، حالانکہ میں خود ٹیوشنز پڑھاتی رہی ہوں بچوں کو، تو لیکن اس میں بھی ایک ایمانداری کا فیکٹر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایک رسپانسبلٹی لیتے ہیں کسی کو پڑھانے کی تو پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو یہ کام انجام دینا چاہیے، اور میں بہت زیادہ اس چیز کو پریفر کرتی ہوں کہ ہر کام میں اگر ایمانداری آنیسٹی شامل ہو جائے تو وہ کام آپ کا بہترین ہو جاتا ہے۔ تو یہاں عبدالہادی جو ہے نا کہہ رہا تھا ماما میں سب کو ہیلو ہائی کر دوں، میں نے کہا ہاں کر لو، کرنا ہے تو یہاں پہ ابو عبدالہادی کو پڑھا رہی تھی، اس کی کچھ کاپیز تھیں جو بائنڈ ہونے والی تھی۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی میں خود ہی انجام دیتی ہوں، اور یہ عبدالہادی جو ہے نا اپنی کاپیز کے کور کو بہت جلدی خراب کر لیتا ہے،
اور ان کے کورز اتار دیتا ہے بالکل بھی نا، تو پھر مجھے گندی بکس اور کاپیز وغیرہ بالکل اچھی نہیں لگتی. تو کہا تھا ماما آپ میری بائنڈ کر دیں تاکہ میرے پیجز وغیرہ نکلے نہیں، میں نے اتنا کام کیا ہوا ہے اس پہ. تو میں نے اس کی 2-3 کاپیز تھیں جن کو میں نے بائنڈ کیا ہے اس طرح سے موٹے سوتی دھاگے سے، اور بڑی نیڈل ہوتی ہے نا جس سے ہم رضائیاں وغیرہ سیتے ہیں، اس نیڈل سے میں نے ان کو بائنڈ کر دیا. اور اب یہ استعمال ہوں گی اور پھٹیں گی بھی نہیں، بہت اچھے طریقے سے یوز ہو جائیں گی. تو یہاں عبدالہادی کو ساتھ ساتھ اب کام کروا رہی تھی، وہ پڑھ رہا تھا. اس کے ٹیسٹ بھی اس کو ڈیلی بیس پہ ملتے ہیں جو کہ اس کو میں نے یاد کروانے ہوتے ہیں. عبدالہادی کا گلا بھی خراب تھا، اس کو پھر میں نے پروسپین کا پوچھا کہ آپ نے پروسپین پی لیا تھا بیٹا کہ نہیں. تو کہا تھا ماما ہاں جی میں نے ناشتے کے بعد جو ہے خود ہی 1 چمچ جو ہے پی لیا تھا. تو جناب یہاں پہ اب شام کی تیاری ہو رہی ہے رات کے کھانے کی. میں نے کل بریانی بنائی تھی، آج کچھ خاص نہیں تھا لنچ میں بنانے کا چونکہ وہ پڑی ہوئی تھی. جب بریانی بنتی ہے تو میں تھوڑا ایکسٹرا بنا لیتی ہوں کیونکہ مجھے سہولت ہو جاتی ہے، بچے شوق سے کھاتے ہیں. اگلے دن جو ہے میں پھر وہ اسی سے مینیج کر لیتی ہوں کیونکہ خواتین آپ کو پتہ ہے اور بھی بہت سارے ٹاسک ہوتے ہیں جو ہم لوگوں نے انجام دینے ہوتے ہیں، تو میں اسی کو اکارڈنگلی اپنے روٹین کو فالو کرتی ہوں. تو جناب یہاں پہ رات کے کھانے کے لیے میں سیلڈ بنا رہی تھی. سیلڈ از ویری نیسیسری فار می بیکاز آئی لو سیلڈس، آئی لو ویجیٹیبلز. اور ہمیشہ مجھے کھانے میں جو ہے نا سیلڈ اور رائتا ضرور چاہیے ہوتا ہے، مجھے بالکل بہت زیادہ پسند ہے. ہماری امی جو تھی نا وہ جب بھی کھانا تیار کرتی تھی نا تو وہ سیلڈ اور رائتے کو پریفرنس ضرور دیتی تھی. وہ کہتے تھے یہ لازمی دسترخوان پر ہونا چاہیے اور اس سے ایک خوبصورتی بھی آتی ہے اور ایک ایکسٹرا چیز ہو جاتی ہے جو ہیلتھ فل ہوتی ہے. تو اس لیے مجھے شروع سے ہی عادت ہے اس چیز کی. اور جب رائس بنے تو اسپیشلی تب تو مسٹ ہے نا سیلڈ، تب میں لازمی چاولوں کے ساتھ سیلڈ ضرور لیتی ہوں. پورشن میرا رائس کا کم ہوتا ہے اور سیلڈ میں بہت زیادہ شوق سے اس کے اوپر زیادہ ڈال کے کھاتی ہوں. ساتھ میں نے منگوائے تھے منٹ لیوز اس لیے منگوائے تھے کیونکہ میری چٹنی ہو گئی ہے سبز والی ختم. اب میں پودینے کی چٹنی بناؤں گی اور اس کو انجوائے کروں گی، اور وہ میں ریگولر بیس پہ استعمال کرتی ہوں. اور یہ جو چٹنی بناتی ہوں یہ بہت ہیلتھ فل ہے میرے لیے، اور میں نے اس کی ریسیپی پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے. میں انشاءاللہ اس کا لنک آپ کو شیئر کر دوں گی، آپ وہاں پہ ڈسکرپشن میں جا کے چیک کر لیجیے گا. تو یہاں عبدالہادی کہنے لگا کہ ماما میرے کارٹونز لگ گئے ہیں، اب میں تھوڑا ٹی وی دیکھوں گا پھر میں مغرب کی نماز پڑھنے جاؤں گا. تو ہاں ایک اور ضروری بات کہ اپنے بچوں کو لازمی نماز کی عادت ڈالیں. شروع سے عادت ڈالیں گے تو بچوں کو خود بخود نماز کی عادت بن جائے گی. الحمدللہ میں نے شروع سے ہی اپنے بچوں کو اس چیز کی طرف گامزن کیا کہ بھئی آپ نماز آپ نے نہیں چھوڑنی چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ نماز ضرور ادا کی جائے. تو یہاں میں کچن میں جو سیلڈس کے لیے لائی تھی ان کو میں نے واش کر کے رکھ دیا ہے، برتن میں نے دھو لیے ہیں. اب یہاں پہ میں لوں گی ایک بال اور تمام ویجیٹیبلز جو میں نے کٹ کی ہیں سیلڈ کے لیے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی. میں کچومبر سیلڈ زیادہ پسند کرتی ہوں اور اس میں نے تھوڑا سا لیمن ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ ایڈ کر دوں گی. تو لیجیے تیار ہو جائے گا میرا مزیدار سا کچومبر سیلڈ. تو یہ اپنے پاس میں کچومبر سیلڈ جو ہے نا میرے پاس ختم نہیں ہوتا، میں اس کو ضرور اپنے پاس رکھتی ہوں اور فریج میں ہر وقت میرے پاس سیلڈ موجود ہوتا ہے تاکہ مجھے کسی وقت بھی کچھ بھی اسنیکس بھی اویلیبل کرنا ہو، کچھ بھی بنانا ہو تو یہ میرے پاس اویلیبل ہو. اور ویسے بھی ویجیٹیبلز جو ہیں ہماری صحت کے لحاظ سے ہم سب کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہیں اور ہمیں بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالنی چاہیے. میرا عبدالہادی جو ہے وہ کھیرا بہت شوق سے کھاتا ہے، اس کو بس کھیرے نظر آ جانا تو وہ بس کہتا ہے کہ ماما مجھے کھیرے دے دیں. بس پیل آف کر لیتا ہے خود سے پیلر سے اور خود ہی کھانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ مجھے اچھی بات لگتی ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو ویجیٹیبلز کی عادت ڈالیں تاکہ وہ کھائیں اور ان کو اچھی طریقے سے نیوٹریشنز مل سکیں. تو یہاں پہ اب تیار ہو گیا ہے میرا سیلڈ. اب میں دم دے دوں گی اپنی بریانی کو بھی تاکہ بچے آنے والے ہیں اور ہم لوگ کھانا کھا سکیں رات کا اور ٹائم پہ ہماری جو ہے سلیپنگ ہو سکے اور ہم صبح جو ہے صحیح طرح سے فریش موڈ میں اٹھ سکیں.
تو لیجیے یہاں پہ میں نے دم دے دیا ہے اپنی بریانی کو، اور میں ہمیشہ تھوڑا سا اسٹیم کر لیتی ہوں، ہلکا سا چھٹا ڈال کے پانی کا تو چاولوں میں، اور اس کو ہمیشہ اسٹیم سے دم لگا لیتی ہوں، اور اس طرح فریش اور کھلے کھلے میرے کل کے چاول جو ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے آپ کے چاول فریش ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے دم دے دیا ہے، اب میں ان کو ڈھک کے رکھ دوں گی، اور ساتھ اب سب بنا لوں گی بریانی کے ساتھ اپنے جو ہوم میڈ میرے شامی کباب ہیں، میں ان کو تیار کر لوں گی۔ بریانی جو ہے نا، میرے بچے شامی کے بغیر پسند نہیں کرتے، تو لہٰذا مجھے نا ان کے لیے لازمی بنانے پڑتے ہیں، اور ویسے بھی شامی میں ہر وقت گھر میں فریزر میں ضرور بنا کر رکھتی ہوں، تاکہ بچے جو ہیں کسی وقت بھی مجھے کچھ سنیکس کے بارے میں کہیں تو میں ان کو اویلیبل کر سکوں۔ اور ویسے بھی کوئی ایک دم مہمان آ جائے، یا کوئی آپ کو سنیکس تیار کرنے پڑ جائیں، یا آپ کو بریک فاسٹ چاہیے، لنچ چاہیے، برگر چاہیے، تو یہ ایک بہت اچھی آپشنل چیز ہے آپ کے لیے۔ آپ اس کو ریڈی کر کے تیار رکھیں تو اس کے بہت زیادہ فائدے پہنچتے ہیں آپ کو۔ تو یہاں پہ تو آئل تھوڑا سا کم تھا، میں نے تھوڑا سا اور ڈالا تاکہ جو ہے میرے اچھے سے جو ہے نا کباب تیار ہو جائیں۔ تو جناب، آپ کو میرے جو ولاگ اگر اچھے لگتے ہیں تو ان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولا کریں، اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ اپ کر دیا کریں، تاکہ میری ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ کو اس سے فائدہ پہنچے۔ تو بہت ساری محنت ہوتی ہے ہماری ان بلاگس کے پیچھے، اور ویڈیوز بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو نالج اگر میرے پاس ہے وہ میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، آپ کے ساتھ اس کو بانٹ سکوں، اور اس سے آپ کو بھرپور فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو جناب، یہاں پر ڈیلی روٹین ختم ہونے والی ہے ہماری، کیونکہ رات کا ٹائم ہو چکا ہے، اور ہم چل رہے ہیں آہستہ آہستہ اپنی لاسٹ روٹین کی طرف، یعنی کہ دن کے آخر اختتام پر، تاکہ صبح اٹھیں اللہ کا نام لے کر اور نئے دن کا آغاز کر سکیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روٹین جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ بہت اچھے ٹائم ٹیبل کے حساب سے اپنی روٹین فالو کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ روٹین فالو نہیں ہوتی، آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اوپر نیچے گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو یقین مانیے سارے کام ہی گڑبڑ ہو جاتے ہیں، کوئی کام میں برکت نہیں ہوتی، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، اور کام بہترین انجام بھی نہیں ہوتا۔ تو بس اسی طرح سے اب میں کھانا دوں گی بچوں کو، بچے آ جائیں گے اور پھر ہم کھانا انجوائے کریں گے، اور پھر ہم عشاء کی نماز پڑھ کر اللہ کا نام لے کر سو جائیں گے اپنے دن کے آغاز کے لیے۔ پھر ایک نیا دن ہوگا، اللہ کا نام لیں گے اور نیا دن آغاز کریں گے۔ تو اپنا جو ہے خوش رہیے اب، اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں۔ اپنی زندگی کی جو بھاگ دوڑ چل رہی ہے اس میں ایمانداری شو کریں، لوگوں کو عزت دیں، تو آپ لوگوں کو بھی بدلے میں عزت ملے گی، اور دوسرا اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کو پیار دیں، عزت دیں، اور یہی ہماری زندگی کے اصول ہونے چاہیے۔ تو یہاں پر اب آ چکے ہیں بچے، اور ہم کھانے کو انجوائے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کی ذات کا شکر ہے جس نے ہمیں ڈھیروں نعمتیں عطا کی۔ کھانے کے بعد میں انجوائے کروں گی اپنا گرین ٹی، اور میں اس کو بہت لازمی پیتی ہوں، آپ بھی رات کو لازمی پیا کریں، یہ آپ کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ میرا ولاگ آپ کو اچھا لگا تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔